نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج دنیا کے چپے چپے سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہر شخص کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ ہے کہ میرے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا۔ چنانچہ والدین کو شکایت ہے اپنی اولاد سے کہ وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتی۔ اسی طرح اولاد کو شکایت ہے والدین سے، ایک حاکم کو شکایت ہے اپنی رعایا سے۔ ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم کو ہمارے حقوق نہ ملے تو ہم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور پھر شکوہ و شکایت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مگر وہ ذات جو خالق ارض و سما ہے، جس کے قبضے تصرف میں ہر چیز ہے، دنیا کا یہ کارخانہ ہمہ وقت جس کے سامنے ہے، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے، ہر چیز کو وہ ذات دیکھنے والی ہے۔ دنیا کے چپے چپے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر وہ ذات حکومت کرنے والی ہے، اور وہ ذات جو جانتی ہے کہ تحت الثری کے نیچے کی چیزوں کو اور آسمان سے اوپر کے آلات کو بھی، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیا وہ ذات ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی؟ کیا کبھی تم نے اس بات کی فکر کی کہ اس کے وہ حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں، ہم نے ان کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ باری تعالیٰ بھی تو ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کہ ہم نے کبھی اس بات کی طرف دھیان دیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا؟ کیا وہ تمہاری مشکلوں کا حل نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہیں نعمتیں عطا نہیں کرتا؟ ان سب صفات کے عامل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، دوسرا ان کا کوئی عامل نہیں، اور وہ بھی کیسے سکتا ہے؟ خالق و مخلوق، عابد و معبود کا فرق ہے۔ کیا اس ذات کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی تو سمجھایا گیا ہے، لیکن ہمارے اعمال اور اعتقاد میں وہ روح نہیں جس کا تقاضا یہ کلمہ کرتا ہے۔ اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، مالک کوثر، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ کتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے مگر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، مطلب یہ ہوا کہ بے آواز ہوگی، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس چیز کا مطالبہ پروردگار سے ہوتا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے ہوتی ہے، غرضے کے جن چیزوں کے مانگنے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو کسی انسان سے مانگے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ اگر کسی بت سے یا کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کچھ مانگے تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، کسی کو عالم الغیب مانے، کسی کو حاجت روا مانے، کسی کو مشکل کشا مانے، کسی کو اولاد دینے والا مانے، کسی کو بگڑی بنانے والا مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم بھرنے والوں، شرک اسی کا نام نہیں کہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے یا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کا۔ اس
سے بڑھ کر اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ آج کے دور کا مشرک پہلے دور کے مشرک سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے تو یہ بات بیجا نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں کیا یہ خوب انداز میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مکہ کے لوگ شرک کرتے تھے مگر جب کشتی ڈوبنے کو ہوتی تھی اس وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے تھے۔ پھر جب اللہ ان کی خشکی کی طرف نجات دیتا تھا تو وہ لوگ پھر شرک کرنے لگتے تھے، پھر بتوں کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ مگر افسوس آج کے ان نام نہاد مسلمانوں پر جو شرک میں اتنے سخت ہیں، جو ڈوبتی ہوئی کشتی پر بیٹھ کر بھی کہتے ہیں معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، کوئی صابر کلیری کو پکارتا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے تو کوئی شیخ عبد القدوس سے اولاد طلب کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ذات نفع نقصان کی مالک نہیں۔ اے مسلمانوں، آج تم دنیا بھر کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ قرآن کے اندر شرک کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دیں گے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے کرنے والے کو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ میرے دوستو، توحید وہ عظیم پیغام ہے جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کو غیر کے در سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے جھکائے اور بتائے کہ اللہ ایک ہے، جو مان لے گا وہ نیک ہے۔ یہ ایک والا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سنایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے آرے کے نیچے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھا کر اس کو یاد کیا، حضرت جرجیس علیہ السلام کو اسی ایک کے لیے قتل کیا گیا۔ یہ ایک والا سبق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پتھروں کے نیچے یاد کیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دہکتے ہوئے انگاروں پر سبق سنایا۔ اسی اعلان کے لیے خود حضور اکرم شفیع معظم نے تکلیفیں اٹھائی، خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں مجھے راہ خدا میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اس لیے کہ ان سب حضرات کا کہنا تھا کہ اللہ صفات میں، ملک میں، تصرف میں، اختیار میں ایک ہے۔ یہی اعلان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں موجود ہے، مگر لوگوں کے عقیدوں میں مفقود ہے، حالانکہ یہی توحید کا مقصد ہے۔ مسلمانوں بتلاؤ انبیاء اور صحابہ کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ایک خدا کو مانتے تھے، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا وہ مشکل کشا، حاجت روا اللہ کو مانتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اولاد دینے والا، بگڑیا بنانے والا اسی معبود حقیقی کو مانتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ خالق اور رزاق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر صرف اللہ کو مانتے تھے۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں۔ عراق وغیرہ کے جنگوں سے فارغ ہو کر مدائن کے فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ درمیان میں پڑتا تھا اور دریا عبور کیے بغیر مدین نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ ادھر اہل فارس نے مسلمانوں سے خائف ہو کر ساحل پر جتنی کشتیاں تھی سب وہاں سے ہٹا دی تاکہ دریا عبور کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، اور اس سال بارش کی زیادتی کی وجہ سے دریا میں طغیانی بھی زیادہ تھی۔ مسلمان یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے۔
حیران و پریشانی کی حالت میں ایک رات امیر لشکر خواب دیکھتے ہیں کہ مسلمان دریائے دجلہ میں داخل ہو گئے. آپ نے صبح کو لشکر کو اکٹھا کیا اور یوں فرمایا کہ دشمنوں نے دریا کی موجوں میں پناہ لے رکھی ہے, تم لوگ ان پر حملہ نہیں کر سکتے اور وہ جب چاہے تم پر حملہ کر سکتے ہیں. میری رائے مانو تو یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو. وہ لشکر بھی تو نبی کی صحبت یافتہ تھا, ان کی نگاہیں تو اللہ پر ہوا کرتی تھی. پورے کے پورے لشکر نے نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ امیر لشکر کے حکم پر لبیک کہا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا. 60,000 کا یہ لشکر اللہ پر توکل کرتا ہوا اپنے گھوڑوں کو تیرا کر خیر و عافیت کے ساتھ دریا سے نکل گیا. یہ حضرت سعد کی کھلی ہوئی کرامت اور دین اسلام کے برق ہونے کی روشن دلیل ہے. اسی وجہ سے جب یہ مدین والوں نے مسلمانوں کی خلاف حالت کو دیکھا تو ایسے خوف زدہ ہو گئے کہ بھاگو بھاگو کا نعرہ لگا کر مدائن خالی کر دیا. عقل مندی کا دعویٰ کرنے والوں, ایک مولوی صاحب ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا کرتے تھے. وہ بڑھیا چرخے سے کاتا کرتی تھی. اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب نے ان سے کہا, اماں جان چرخا ہی چرخا کاٹتی ہو, کچھ خدا کے متعلق بھی معلوم ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا, ہاں میرا خدا وہ ذات ہے جو اس عالم کے نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہے, وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے, وہ اپنے وجود میں یکتا ہے. مولوی صاحب نے بڑھے سے کہا, بوڑھی اماں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایک ذات عالم کو برقرار رکھے ہوئے ہے؟ بڑھیا نے کہا, ہاں ان دونوں باتوں کی میرے پاس دلیل موجود ہے. پھر چرخے کو ہاتھ سے چلا کر کہا, اے مولوی صاحب میرے چرخے کو دیکھو, میں اس کو چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے, اب میں اس کو چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے. بس چرخے کے اس کام نے میرے دل میں یہ بات جما دی ہے کہ اتنی معمولی سی چیز کسی کے چلائے بغیر نہیں چلتی, تو پھر اتنا بڑا عالم کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے کہ جس میں انگنت مخلوق رہتی ہے, آسمان و زمین, چاند و سورج, انسان و جنات وغیرہ, یہ سب اپنے نظام عمل میں پورے طور پر مصروف ہے. اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے چلانے والا کوئی ہے. اے مولوی صاحب وہی میرا خدا ہے, وہی میرا معبود ہے. دوسرا دعویٰ میرا یہ تھا کہ خدا ایک ہے اور وہ بھی میں نے اس چرخے ہی سے سیکھا ہے. دیکھو اگر اس چرخے کو دو آدمی چلانے لگے, ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے, تو چرخہ ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو جائے گا. اسلام کے جیالو دیکھو کیا سوچ تھی بوڑھی اماں کی اور کیا ایمان تھا ان کا. گویا کہ بوڑھی اماں نے اپنی ان باتوں میں قرآن کریم کی 2 آیتوں کی ترجمانی کی ہے. پہلی آیت تو یہ ہے, الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. دوسری آیت یہ ہے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, اگر ہوتے زمین و آسمان میں چند معبود اللہ کے علاوہ تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے, بس اللہ تعالی عرش کا رب ہے. میرے عزیز دوستو, ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے, اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں, ہر چیز اس کے وجود کو بتلاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر غور کرو کیا تم دیکھتے نہیں؟ لوگوں تم دنیا کے فرموں کو دیکھتے ہو, جس چیز کا فرما ہوتا ہے اس کے اندر وہی چیز تیار ہوتی ہے. اے دنیا والوں, تم گلاس کے فرمے سے گلاس ہی نکال سکتے ہو, دوسری چیز نہیں نکال سکتے. پلیٹ کے فرمے سے پلیٹ ہی تیار ہوگی, دوسری چیز نہیں بن سکتی. لوٹے کے فریم سے لوٹا ہی تیار ہوتا ہے, ایک فرمے میں ایک ہی چیز تیار ہوتی ہے. لیکن رب العالمین کے بنائے ہوئے فرمے کو دیکھو, اللہ نے ایک فرما بنایا ہے. عورت کے پیٹ کے اندر اس فرمے سے اللہ طرح طرح کی اولادیں پیدا کرتا ہے. فرما ایک ہے, چیز مختلف نکل رہی ہے, کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے, کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے, اور کبھی ایک فرمے سے 2 پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب.
دوستو ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور یہ بھی پتہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اس لیے ایک فرد بشر پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ اس کے خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور اگر انسان نے ایسا نہیں کیا تو اس پر یہ شعر صادق آئے گا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اس لیے آج کے اس اجلاس سے ہر آدمی یہ عزم لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت دائماً شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔